اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے غور نہیں کیا اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربہ، اس کے پروردگار کے بارے میں، ان عطاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی بادشاہی۔ اذ قال ابراہیم، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا پروردگار، الذی وہ ہے، یحیی جو جان ڈالتا ہے بدن میں، ویمیت اور جان نکال کر کے مارتا ہے۔ قال اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں معاف کر کے، و امیت قتل کر کے۔ قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، بے شک میرا پروردگار لے آتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آؤ۔ فبہت الذی کفر، فتحیر الذی کفر، حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا وہ شخص جس نے انکار کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالم قوم کو۔ او کالذی، یا اس جیسے شخص کو آپ نے نہیں دیکھا، مر علی قریۃ، جو گزر رہا تھا، جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کس طرح سے اللہ زندہ کرے گا اس بستی کو مارنے کے بعد۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پس اللہ نے اس کو موت دیا 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا زندہ کیا۔ قال، سوال کیا، کم لبثت، کتنا ٹھہرا تو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن ٹھہرا یا بعض دن۔ قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا کہ تو ٹھہرا ہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک، دیکھ لو اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اپنے پینے کی پانی کی طرف، لم یتسنہ، لم یتغیر۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ ہم بنا لے تمہیں نشانی لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کس طرح ہم جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم کس طرح پہناتے ہیں گوشت، کس طرح چڑھاتے ہیں گوشت۔ فلما تبین لہ، پس جب اس کو ظاہر ہو گیا، قال، اس نے کہا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا مجھے دکھا دیجیے گا کس طرح سے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، کیا تو مطمئن ایمان نہیں لاتا؟ قال بلی، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا لے لو 4 پرندوں کو، فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر دو، ثم اجعل علی کل جبل، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں کیما مکس کر کے سر کو چھوڑ دو، اور ہر جزو کو علی کل جبل، پھر ڈال دو علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے جزءا، ایک ایک جز،
ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، یاتینک سایہ، آپ کے پاس آ جائیں گے بھاگتے ہوئے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم، اللہ زبردست اور حکمت والی ذات ہے۔ اچھا رابط اوپر بات چل رہی تھی اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو انکار کرتا ہے طاغوت کا، سرکش کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے طاغوت سرکش نمرود بن کنعان کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام فقد استمسک، مضبوط پکڑا، بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے کو۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن کی مثال اور نمونہ ہوگا، اور نمرود بن کنعان یہ اولیاء الشیطان کی مثال ہے۔ اچھا جی، 3 واقعہ ذکر ہوں گے آگے، 3 یہ ایک واقعہ، دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ، تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تو 3 واقعات ذکر ہو گئے۔ پہلے جو واقعہ ہے اس کا تعلق وجود الہی، توحید الہی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا واقعہ اور تیسرا واقعہ، دروازہ بند کرو آواز آئے، دوسرا اور تیسرا واقعہ جو ہے بعث بعد الموت پر ہے۔ گویا یہ 2 واقعہ جو ہے مبدأ اور معاد کے اوپر ہے، مبدأ اور معاد، توحید اور قیامت۔ رسالت تو پہلے جو ہے بیان ہو چکا ہے، پہلے 3 مضمون بیان ہو گئے تھے، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آگے پھر جو ہے یوم کا ذکر تھا، لا بیع فیہ ولا خلۃ، قیامت کا، اور آگے جو ہے کس کا ذکر تھا بتاؤ، توحید کا، کہ اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی مبدأ اور معاد پر جو 3 مضامین پر 3 واقعات ذکر ہو گئے۔ پہلا واقعہ اللہ کے وجود پر ہے کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ کے وجود پر توحید پر دلائل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا واقعہ یہ بعث بعد الموت پر ہے، عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ، اور تیسرا واقعہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یہ بھی بعث بعد الموت پر ہے، گویا کہ مبدأ اور معاد پر دلائل، 3 واقعات۔ اور عن قریب ابھی مضمون اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کا گزر گیا، اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان۔ اولیاء الرحمن ابراہیم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور اولیاء الشیطان جو ہے آگے نمرود کا واقعہ ہے۔ اچھا جی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس آدمی کا نام تھا نمرود بن کنعان، سارے دنیا کا حکمران تھا اور اپنے لیے سجدے کراتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا میں تمہیں سجدہ نہیں کرتا ہوں، تو کس کو سجدہ کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں رب العالمین کو سجدہ کرتا ہوں۔ فرمایا رب تو میں ہی ہوں، رب کون ہے میرے علاوہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب جو ہے یحیی و یمیت ہے، رب میرا یحیی و یمیت۔ احیاء اور اماتت کا مطلب روح ڈال کر کے، احیاء کا معنی جان میں روح ڈال کر زندہ کرنا، اور اماتت کا معنی روح نکال دینا۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک آدمی کو معاف کر دیا اور ایک آدمی کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کو اس نے سمجھ لیا کہ احیاء اور اماتت، حالانکہ معاف کرنا یہ کوئی جان ڈالنا تھوڑی ہے اس آدمی کے اندر، اور مار دینا، وار تو اس نے کیا، لیکن فرض کرو
اندر روح نکالنا اس کا کام تو نہیں ہے. روح نکالنا کس کا کام ہے بتاؤ جی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آدمی غبی ہے. احیاء اور اماتت پر دلائل دینا تو چھوڑ، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا. سمجھ میں گئے جی؟ منطقی زبان میں اس کو انتقال کہتے ہیں. ایک دلیل سے دوسری طرف انتقال ہو گیا. فرمایا بتاؤ میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر تم بے رب ہو تو مغرب سے طلوع کر کے ذرا دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس بات کی وہ سمجھ گیا تھا. فَتَحَيَّرَ الَّذِي كَفَرَ، کہ اگر میں یہ کہوں، اگر وہ یہ کہہ دے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ یہ کہے کہ یہ مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، تو مغرب سے نکالو، ٹھیک ہے. یا تو اس دلیل پر یقین آ گیا پہلے سے، وہ سمجھ گیا کہ اس آدمی کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ معجزہ جو ہوتا ہے بڑی ہی یقین ہوتا ہے، دہشت آ جاتی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، فرعون دھمکیاں تو دے دیتا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ نہیں اٹھا سکا. دہشت طاری ہو جاتی، فطری چیز ہوتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے وہ فتحیر حق کا پکا رہ گیا، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا. اچھا، علم تر، کیا تو نے غور نہیں کیا، الی الذی، اس شخص کی طرف، نمرود بن کنعان کی طرف، جو طاغوت تھا، اوپر ذکر ہو گیا. اچھا، جو طاغوت تھا اور وہ کیا کر رہا تھا کہ الذین والذین کفروا لهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، لوگوں کو نور سے ظلمات کی طرف نکالتا تھا. اللہ کے سجدے کی سے ہٹا کر کے اپنے لیے سجدہ کرا رہا تھا تو ظلمات ہو گیا. اچھا اچھا جی، علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ الملک، کہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ اس لیے جھگڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی ہے، تمام دنیا کی بادشاہت دی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار میرا وہ ہے جو زندگی ڈالتا ہے، جسم میں جان ڈالتا ہے. وہ یمیت معنی جسم سے جان نکالتا ہے. قال، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. معنی یہ ہے کہ معاف کرتا ہوں اور قتل کرتا ہوں. اور قال ابراہیم منتقل ہوا الی حجت اوضح منها، یعنی اس سے زیادہ واضح حجت کی طرف. فإن اللہ یاتی بالشمس، میرا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے. فاتی بہا من المغرب، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے لے آؤ. فبہت الذی کفر، فتحیر الذی کفر، حیران ہو گیا وہ آدمی جنہوں نے کفر کیا. کیسے یہ دعویٰ انسان کر سکتا ہے کہ یہ میں خدا ہوں؟ یہ دہری تھا، دہری. فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت سلب کر دیا. ایسے ضدی اور عنادی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی نور سے، کفر کی ظلمت سے، انکار کی ظلمت سے ہدایت کی نور کی طرف جو ہے نہیں نکالتے. واللہ لا یہدی، اچھا اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں قوم ظالم قوم. او کالذی، یا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، مر علی قریۃ، قلم کاپی سے لکھو جی. کہتے ہیں بخت نصر نے، بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے ٹھیک ہے جی.
بیت المقدس کو اس نے ویران کر دیا تھا، اور اوپر چھت جو ہے نیچے گر جائے اور اوپر دیواریں بھی گر جائے تو بالکل ویران ہو جاتی، اور جو تورات تھا اس کو بھی اٹھا لیا تھا بخت نصر۔ ایک تو جالوت تھا، یہ بخت نصر اور ہے۔ یہ آدمی گزر رہا تھا اور جا کر کے بیت المقدس سے جب گزر رہا تھا تو دیکھ کر اس کے دل میں آ گیا کہ کس طرح سے جو ہے یہ بستی دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ قال یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا دل میں آ گئی کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے بعد موتہا، اس بستی کو۔ قیامت کا منکر نہیں تھا۔ یہاں لکھو، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمرود کے ساتھ ذکر کرنا اور اس کا نام نہ دینا، یہ کوئی کافر آدمی تھا۔ کیا لکھا ہے جی؟ کوئی کافر آدمی تھا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ پھر اسی آدمی پر تجربہ کیا، مار کر کے 100 سال تک، اور پھر زندہ کر کے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کس کا قول ہے جی؟ امام بار کچھ اور مفسرین کا بھی قول ہے۔ جمہور اور زیادہ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ پیغمبر تھا، نبی تھا۔ اور پھر نبی کون ہے جی؟ یا تو عزیر علیہ السلام ہے اور یا کوئی اور نبی ہے۔ سمجھ میں گئے جی؟ عن الحسن ان المار کان رجلا کافرا بالبعث والاکثر انہ عزیر علیہ السلام مدارک۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو 100 سال مار کر کے دوبارہ زندہ کرنے کے بعد کتنا ٹھہرا؟ اس نے کہا لبثت یوما و بعض یوم، میں ایک دن یا بعض دن ٹھہرا۔ اگر کل آیا ہے اور ابھی اٹھا ہے تو یومن ہو گیا، اور اگر صبح آیا ہے اور ابھی اٹھایا تو مطلب آدھا وسط میں اٹھ گیا ہے تو کچھ دن ہو گیا، کچھ دن کا کچھ حصہ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، پھر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے موت دیا 100 عام، معنی 100 سال، اور پھر فرمایا کہ کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا، یا کسی ملائک سے پوچھا گیا تھا اور اس نے بتایا لبثت بل لبثت 100 عام، تو 100 سال تک رہا ہے۔ فانظر الی طعامک، دیکھ لو اپنے کھانے کی طرف۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ اس لیے کہا کہ جی تمہیں اللہ تعالیٰ کے معجزہ جو ہے دیکھو اپنا کھانا۔ وہ جو انجیر یا کوئی اس طرح سے چیز تھی کہ جو صبح ہو تو شام کو جو ہے سڑ جائے، 100 سال کے بعد وہ کھانا بھی لم یتسنہ تھا۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں ڈھانچہ رہ گیا تھا، اور ایسا تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور اپنے بدن کی طرف دیکھو، اپنے بدن کی طرف دیکھا تو کوئی ذرا بھی فرق تفاوت نہیں، 100 سال تک وہاں رہا تھا۔ 4 نشانیاں تھیں، 2 نشانے خارج، 2 نشانے اس کے بدن میں۔ بدن میں کہ 100 سال تک یہ ٹھہرا تھا، اور خارج دوسری ہے کہ بدن محفوظ تھا۔ ایک تو یہ کہ 100 سال ہے، 2 علامت اس کے بدن میں۔ خارجی علامت ہے کھانے میں کہ وہ لم یتسنہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے گدھے میں کہ اس کی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ سمجھ میں جو خوب واضح کرنے کے لیے جو ہے ان پر ایک گویا کہ تجربہ کر دیا گیا۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اور وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف ذرا دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ فعلنا ذالک، ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم تمہیں نشانی بنائیں لوگوں کے لیے۔ کس کی نشانی؟ بعث بعد الموت کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بنائیں۔ اور وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو گدھے کی، کیف ننشزھا، کس طرح سے ہم جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما،
دیکھا تو ہڈیاں اٹھ اٹھ کر کے فٹ ہونے لگی، فٹنگ مکمل ہو گیا، گدھے کا ڈھانچہ ہو گیا، پھر اوپر گوشت آ کر کے لگنے لگا جیسے کپڑا شلوار قمیص انسان پہنتا ہے، نقصوہا کسا یکسو پہننا، گویا کہ گوشت کا ایک کپڑا پہنا آ گیا اللہ کی طرف سے۔ فلما تبین لہ، جب اس کو یہ بات واضح ہو گئی، قال اس نے کہا کہ عالم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آدمی زندہ ہو کر کے آگے چلا گیا، جا کر کے وہاں پہنچا، بخت نصر اس وقت مر چکا تھا، مسلمان بادشاہ آ چکا تھا کوئی اور وہاں جب پہنچا تو لوگوں سے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ یہ ینگ جوان تھا اور باقی 100 سال میں پہلے جو لوگ تھے کوئی مر چکے تھے، کوئی بوڑھے تھے بالکل۔ آپ تو عزیر نہیں، میں عزیر ہوں، آپ عزیر نہیں، کیا نشانی ہے؟ مجھے تورات یاد ہے، سناؤ۔ پورا تورات جب سنایا اور نشانیاں بھی بتائی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعی عزیر علیہ السلام۔ سمجھ میں کہ جی اب قلم اور کاپی کو حرکت دے دو۔ منکرین سماع موتا اور منکرین حیات انبیاء نے اس پر استدلال کیے ہیں کہ دیکھو حیات انبیاء اگر ہے تو یہ آدمی 100 سال تک جو ہے مرا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا گیا کم لبثت، اس نے کیا کہا بتاؤ؟ اس کو پتہ چلا کہ کتنے، حالانکہ راہ کتنا تھا بتاؤ؟ 100 سال۔ معلوم یہ ہوا کہ حیات نے، اگر حیات شعور ادراک ہوتا صحیح جواب دیتا، کریکٹ جواب دیتا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا جواب ہے بتاؤ؟ جی اب جوابات تم اپنے ذہن میں رکھو۔ حیات انبیاء اگر وہ کہتے ہیں، جوہر القرآن میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، یاد رکھو کہ حیات انبیاء اگر ہے تو سوال و کم لبثت، اس نے جواب کیا دیا؟ لبثت یوما، صحیح جواب نہیں دیا ہے نا۔ اثر رہا کتنا سال؟ معلوم ہوا کوئی علم نہیں تھا، تو ادراک اور حیات ہے اور یصلون نمازیں پڑھتے ہیں تو انبیاء، پورا جواب ہونا چاہیے۔ اور نہیں سمجھ میں آ جی اچھا جی، جوابات اپنے ذہن میں رکھو۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ زندہ یا مردے ہیں بتاؤ؟ ایک الزامی جواب، ایک تحقیقی جواب۔ میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے منٹ آپ یہاں ٹھہرے؟ جواب دے دو ذرا، کتنے منٹ ٹھہرے؟ بغیر گھڑی دیکھے آپ بتا سکتے؟ تو یہی کہوں گا کہ تم مرے ہوئے، چونکہ جواب نہیں دے سکتے۔ نہیں سمجھ میں؟ جی زندہ ہے آپ مرے ہوئے بتاؤ تو؟ زندہ ہے، بتا سکتے ہو؟ یہی سمجھ لو۔ وہ دہشت اور ہنگامہ ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ نقلی دلیل بھی سمجھ لو۔ اصحاب کہف سے پوچھا گیا کہ وہ زندہ تھے یا مرے ہوئے تھے بتاؤ؟ پڑھو ذرا آیات جو ہے، ام حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا، پڑھو آگے۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود کا کیا معنی کیا ہے؟ مرے ہوئے۔ اور آخر کس کو کہتے ہیں؟ سوئے ہوئے۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط، ٹھیک ہے، وہ سوئے ہوئے تھے نا، ان سے پوچھا گیا کہ کم لبثت، کتنے ٹھہرے تم؟ انہوں کم لبثتم، انہوں نے کہا کیا ہے؟ لبثنا یوما او بعض یوم۔ نہیں سمجھ میں؟ آدمی سوئے ہوا ہے، سو کر کے اٹھ گیا ہے تو کتنا سویا، تو جب گھڑی نہ دیکھ بتا سکتا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا۔ تو یہ مطلب کوئی موت پر دلیل نہیں بن سکتی، ہر چیز کو دلیل نہیں بناتے، یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ کیا میں نے کہا بتاؤ جی؟ چلو ایک اور آپ کو جو نقلی دلیل، آپ کو دلائل سکھاؤں گا انشاءاللہ میں،
بتاؤ کہ جی ممات اینڈ کمپنی سے پہلے انبیاء کی موت پر اس عزیز اسلام کے واقعہ سے کس مفسر نے استدلال کیا؟ کوئی دکھا دے۔ سماع موتا کے انکار پر عزیز اسلام کے واقعہ سے کس نے استدلال کیا؟ کوئی نقل دکھا دے۔ آج تک کوئی نہیں کر سکا، تو تمہیں کوئی حق پہنچتا ہے اس طرح کھینچتا نہیں سے؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ چلو بڑے بڑے مفسرین استدلال کیا ہوتا، روح المانی نے کیا، آلوسی نے کیا، امام راضی نے کیا، ٹھیک ہے، نہیں کیا ہے تو پھر جو ہے حق نہیں پہنچتا۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا جی؟ یہ الگ تھلگ تفسیر شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ، جو شبیر احمد عثمانی اور جو مولانا شیخ غلام اللہ خان صاحب کے استاد بھی ہے، یہ آدمی وہاں پر پڑھا تھا کہ جہاں کسی کا گزر نہیں ہوا، تو گزر نہیں ہوا تو سوال اور جواب اور سماع کا سوال ہے ختم۔ انہوں نے کیا تعبیر کیا بتاؤ؟ یہ وہاں پر تھا، کسی کا گزر نہیں، اس لیے تعبیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ انبیاء نبی ہے نا، اس کا جسم تو محفوظ تھا، ادھر ہوگا ظاہر، لوگ دیکھیں گے تو اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ بتاؤ۔ یہ وہاں تھا کہ جہاں تک جو کسی کا گزر بسر نہیں ہوا، تفسیر عثمانی کے حاشیے میں، یہاں گزر ہی نہیں ہوا تو پھر سوال اور جواب اور سماع کا اب سوال ہے، بتاؤ تو۔ چلو یار، حیات انبیاء اور موت انبیاء کا عقیدہ تم کیا تصور کرتے ہو؟ عقیدے کا ہے؟ عقیدے کا ہے؟ ماماتیوں سے پوچھتے ہیں یار، عقیدے کا ہے نا؟ تم کہتے ہو موت انبیاء، ہم کہتے ہیں حیات انبیاء۔ تو عقیدہ جو ہے محتمل دلیل سے ثابت ہوتا ہے، اور امام مجاہد نے کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں، کافر آدمی، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ عقیدے کے لیے قطعی دلیل لے آؤ جی، قطعی دلیل کے بغیر جو ہے کام نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ ٹھوس ان دلائل میں کون سا آپ کے ذہن میں مضبوط ہے؟ بتاؤ کون سی دلیل؟ نقلی تفسیروں میں یاد رکھو کہ مضبوط یہ ہوگا کہ کس مفسر نے جو ہے استدلال کیا، نقلی چیزیں جی، ہاں، ثابت تفسیر یہ نقلی چیزیں ہیں، دلائل۔ آج تک کوئی مفسر یہاں نہیں لکھ رہا ہے، اور بڑا موحد آپ آ گئے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں لکھنا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ ہاں کیا؟ اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ تو آ گیا ہے نا، اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا۔ سماع موتا کا تو تھا نا، سماع موتا کا استدلال ہوا، عائشہ نے استدلال کیا، عزیر اسلام کے واقعہ سے کدھر استدلال کیا؟ بتاؤ، وہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اس وقت ممات ہی نہیں تھے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اختلاف رہا ہے۔ کون؟ تو پھر استدلال کیوں نہیں کیا عزیر اسلام کے واقعہ سے؟ بتاؤ، صحابہ نہیں پڑھتے تھے صبح شام وَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ، یہ نہیں پڑھتے تھے؟ استدلال کیوں نہیں کیا؟ سمجھ میں آ گیا جی؟ بات نہیں بنتی ہے، یہ استدلال نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے ممات اور سماع موتا کی نفی، ادھر سماع کہاں اور نفی کہاں، اور کوئی بات ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ اس سے بات بالکل غیر متعلقہ چیز ہے۔ اچھا، منکرین حیات انبیاء علیہ السلام، اس استدلال درست نہیں ہے۔ نعمانی صاحب لکھتے ہیں اس شخص مار کا نبی ہونا منصوص نہیں بلکہ محتمل ہے۔ اگر نبی ہوں تو اس کے ساتھ حیات میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ اصحاب کہف 309 سال بعد کہا لبثنا یوم و بعض یوم، حالانکہ وہ نائم رہے نہ کہ میت۔ میں نے آیات پڑھ کر آپ کو بتایا کہ یہ تحسبہم ایقاظا، آپ تو بیدار اس کو سمجھ لیں گے، اور حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وہ مرے ہوئے تھے، نہیں کہا وہ سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تمہارا قیاس اور استنباط ہے جو نصوص احادیث کے مقابلے میں معتبر نہیں ہے۔ اچھا جی،
او کالذی مر علی قریۃ، اب حقیقت حال آدمی کافر ہو یا یہ آدمی پیغمبر اور نبی ہو، زیادہ رجحان کس میں ہے؟ پیغمبر ہے، صحیح ہے جی۔ اور ادریس کاندھلوی صاحب نے ذکر کیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تو بدن اس کا محفوظ تھا، اور بدن کی حفاظت کس وجہ سے ہے؟ روح مال جسد ہی کی وجہ سے، بدن کے ساتھ روح ضرور متعلق ہے، پہلے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ تو 4 علامات جو ہے اس نے دیکھی، ایک علامت کس کی ساتھ تھی بتاؤ تو جی کہ 100 سال بعد، اور دوسری علامت جی جسم کا سالم تھا 100 سال، اور تیسری بات وہ گدھے جو ہے اس کی ہڈیاں من کر کی، اور چوتھی بات جو ہے وہ جو معمولی ٹھیک ہے جو کھانا صبح ہو تو شام خراب ہو جائے لیکن وہ 100 سال بعد بھی خراب نہیں ہوا، تو یہ معجزہ اور کرامت جو ہے کس کے ہاتھ پر صادر ہو گئی بتاؤ؟ ٹھیک ہے جی۔ اس آدمی کے اس اعزاز میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے زیادہ تر قرائن یہی ہے کہ احتمال ضرور ہے کہ نبی نہیں، کیونکہ کل لذی کا ہے نا گمنام، ٹھیک ہے، کوئی متعین تو نہیں کیا۔ اچھا جی، دوسرا واقعہ بلکہ تیسرا واقعہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ پروردگارا آرینی مجھے دکھاؤ کیف تحیی الموتى، کس طرح سے آپ جو ہے مردوں میں جان ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیف تحیی الموتى، قال اولم تؤمن، رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا اولم تؤمن، اوپر سوال تھا انا یحیی، انا، ٹھیک ہے جی، اور یہاں انا بمانے کیف بھی ہوتا ہے نا، لیکن انا اور کیف میں واضح کیفیت سے سوال ہے، یہ تو مجھے علم ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں لیکن کیفیت ہزاروں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے ذرات اٹھا کر کی برابر کر دے وہی مدد، ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی کے ساتھ، کیفیت ہزاروں ہو سکتی ہے، تو کیف تحیی الموتى مجھے دکھا دے کس کیفیت کے ساتھ، یقین مجھے ہے لیکن علمی درجہ ہے، لیکن اب کس درجے میں آنا چاہتا ہوں بتاؤ؟ معائنہ کی، سمجھ میں آ گیا جی، شنیدہ ہے لیکن دیدہ کے درجے میں جو ہے میں آنا چاہتا ہوں، علم کے درجات ہوتے ہیں، بات سنو میں آپ کو منطقی طرز پر جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ جی کشمیر میں جو ہے فلاں قسم کا فروٹ ہے، گلگت میں ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ سچا آدمی ہے، سچ بات کہے گی، اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ منطقی زبان میں؟ اس کو علم الیقین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین۔ اور اگر میں نے وہ پھل لا کر کے یہ دیکھو جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین، آنکھ کے ساتھ، اور میں نے اخروٹ ہے تو توڑ کر منہ میں دے دیا، آپ نے کھا لیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین کہتے ہیں۔ ان یقین کی تینوں درجات میں فرق ہوتا ہے، شنیدہ اور دیدہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ شاعر نے کیا کہا؟ ترا دیدی و یوسف را شنیدی، شنیدہ کیا بہت مانند دیدہ، ترا دیدی، آپ کو تو دیکھا ہے، نبی اسلام کے وصف بیان کرنے کے لیے، ترا دیدی تمہیں تو دیکھا ہے، اور یوسف را شنیدی، یوسف کے واقعات تو ہم نے سنا ہے، شنیدہ کیا بہت مانند دیدہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر کہاں ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں گئے جی؟ اچھا، تو شنیدہ اور دیدہ، ابراہیم خلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں لگے ہوئے، اور ان کو فرمایا کہ قوم پیچھے جو ہے گمراہ ہو چکی ہے، جاؤ، اس وقت جو ہے تورات کی تختیاں ہاتھ میں تھی اور نیچے نہیں پھینکا، آ گئے ابراہیم، جب آ کر وہاں پہنچے اور دیکھا تو ٹھکاٹھک سجدے شروع ہے، تو وہاں والقل الواح پھینک دیا نیچے سے، فرق آیا نہیں آیا بتاؤ؟ لیس الخبر کالمعائنہ،
نہیں سمجھ میں؟ ایک آدمی کو اطلاع آ گیا اور ایک آدمی نے آنکھوں سے دیکھ لیا، تو دیکھا ہوا وہ جو منظر ہوگا وہ اور ہوگا، اور سنا ہوا نہیں سمجھ میں۔ آدمی نے کہا تمہیں 1 کروڑ روپے مل جائیں گے تو خوش ہوگا، لیکن کروڑ لا کر کے ہاتھ میں دے دو تو ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو کر کے مر گئے، ہے یا نہیں؟ بتاؤ کہاں جائے گا وہ اس طرح سے؟ تو شنیدہ اور ہے اور دیدہ اور ہے، علم کی درجات ہیں، اور شنیدہ دیدہ کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ جو ہے استعمال کا ہوتا ہے، تو اطلاع اور خبر سے علم حاصل ہو جائے اس کو علم الیقین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ سے ہو تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تجربہ استعمال کر کے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حق الیقین تو تب آتا خود اس پر جو موت طاری ہو جائے، اور یقین عین الیقین جو ہے تب ہوتا کہ آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اب ان کو یقین تو تھا کہ اللہ مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، لیکن جو ہے اس کو شنیدہ کی درجے کی بات اس کو کس میں لے آنا چاہتا تھا جی؟ دیدہ۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اور اطمینان میں اضافہ، کلی مفہوم ہے، اطمینان زائد ہو سکتا ہے، اس میں کمی کوتاہی، کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے اطمینان میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یقین، اطمینان مطلب یقین کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں، نہیں سمجھ میں؟ کچھ اضافہ ہوتا ہے یقین میں، اضافہ ہو جائے تو اس درجے کو کیا کہتے ہیں جی؟ اطمینان کہتے ہیں، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ٹھیک ہے جی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندگی دیں گے، یہ بہت سارے دہری لوگ، بہت سارے ملحد زندگ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے تو ہے نا، یا نہیں ہے؟ سوال ہے۔ تو رہتی دنیا قیامت تک قرآن کریم ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے گویا کہ ایک اطمینان بخش جو ہے طریقہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو کیف تحیی الموتیٰ قال ولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں کرتا ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں، یقین ہے۔ سال تو کا لیطمئن قلبی، میں مطمئن، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ ہمارے استاد نے یہ معنی کیا لیطمئن قلبی، میں تو مطمئن ہوں لیکن میرا جو ساتھی ہے نا قلبی، قلبی اس کا نام ہے، وہ مطمئن ہو جائے، میں کیا ہوں جی؟ لیکن جو قلبی ساتھی ہے نا، نام ہو سکتا ہے، وہ مطمئن ہو جائے، بھائی سے توجیہ ہو سکتا ہے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا کہ 4 پرندے کو لے لو۔ 4 پرندے کون ہیں؟ کون کون سے پرندے ہیں؟ تو مور ہے، مرغ ہے، کوا ہے، کبوتر ہے اور گدھ ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ عناصر اربعہ، 4 عناصر انسان میں ہوتے ہیں، تو یہ جو 4 پرندے ہیں چاروں عناصر کی طرف اشارہ، 4 پرندے۔ کوا بہت چالاک و تیز نظر ہوتی ہے، مرغ حریص ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، گند بھی کھا لیتا ہے، مور انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، اور کبوتر پیار والا جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اوصاف ہے۔ بہرحال 4 پرندوں کو لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے طرف ہلا لو، ہلانا جانتے ہو؟ مانوس کر لو۔ اچھا، مانوس کرنے سے یہ ہوگا کہ اب جب پکاریں گے تو آپ کے پاس آ جائے، ثم جب پھر ان کو مار دو، ان کی چاروں کو سروں کو اپنے پاس رکھو اور باقی گوشت کو جو ہے مکس کر دو اور پہاڑوں پر جو ہے پھیلا دو اور آواز لگاؤ اے مور، تو وہ مور کے جو اعضاء ہے اٹھ کر کے ہوا میں، جس اوپر عزیر اسلام کی جو گدا تھا وہ اس طرح سے جوڑ ہو کر کے ہڈیاں فکس ہو کر کے آ کر کے ادھر آئے گا، اور سر ادھر رکھا ہوا ہے نا، وہ سر پر فٹ ہوگا اور پرندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، سمجھ میں گیا جی؟ تو اسی طرح سے ہوا۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو پکارو وہ آپ کے پاس آ جائے گے سایہ، بھاگتے ہوئے۔ مرزا غلام احمد قائدانی علیہ ما علیہ،
اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے. کیا کہتا ہے جی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ انکاری ہے، اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں آ کر کی کشمیر میں محلہ، کیا کون سا محلہ بتاؤ؟ ہاں نہیں، ایک اور محلہ ہے یار خان ہے یا کچھ اس طرح سے محلے کا نام دیتے ہیں، وہاں فوت ہو کر قبر وہیں پر ہے. نہیں، سری نگر میں ایک چھوٹا محلہ ہے، اس محلے کا نام دیتے ہیں وہاں. باہر خرافات ہے. اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں جی؟ آپ دیکھا گیا تو مسیح موعود جو ہے وہ تو مردوں کو قم بھیجنے لائے، تو مرا ہوا آدمی 100 سال کا اٹھ کر کے گفتگو کرتا. بیمار آدمی ہے، ٹھیک ہے جی، برس والا ہے، مادر ذات اندھا ہے، تو مس سے وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا. تو یہ معجزات اس گندے کیڑے سے کہاں صادر ہوں گے؟ تو اس نے کیا کر دیا جی؟ سرے سے ان معجزات کا انکار کر دیا. نہ رہے بانس نہ بجے بنسری. سمجھ میں گئے جی؟ اور جو معجزات کے منکر ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے. ٹھیک ہے جی. تفسیر امام رازی نے، یہ معتزلہ جو ہے معجزات کے منکر ہے اصل. ابو مسلم اصفہانی ایک عالم ہے معتزلہ غالباً، اور بلاغت کا بہت بڑا مشہور ہے. امام رازی نے اس کی تردید کیا. اس نے بھی یہ کہا کہ یہ 4 پرندے جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا مراد نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ 4 پرندے اسی طرح زندہ پرندوں کو انہوں نے پال لیا ہے. ٹھیک ہے، پال کر اس پرندوں کو مختلف جگہوں پہ رکھا ہے، اور پھر جو ہے آواز دے دے، جس طرح کبوتر کو آواز دے تو آ جاتے. نہیں سمجھ میں؟ اس معتزلہ کو امام راضی نے کیا جواب دیا؟ او بھائی پھر تو معجزہ کیا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام؟ یہ تو مرغی پالنا، بٹیر پالنا، کبوتر پالنا ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ معتزلہ کی عقل جو ہے بالکل عقل نہیں ہے. یہ تو پھر تو تم نے پیغمبر کو کیا بنا لیا بتاؤ جی؟ مرغی پالنے والا. توبہ کرو، استغفار کرو، تعویلات ایسے نہ کرو. یہ مؤولین ہے اور محرفین ہے، تعویل باطل کرنے والے. واضح بات ہے کہ ثم جعل علی کل جبل منہم جزءا، جز کا کیا معنی ہے؟ ٹکڑا. یہ نہیں پورا پرندہ. ٹھیک ہے. تو نہ ابو مسلم اصفہانی کی تعویل باطل چل سکتی، اور نہ جو ہے قائدیان کا جو دہقان ہے اس کی خرافات چل سکتی. حقیقت حال ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کا معجزہ تھا. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دل سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سمجھ رہے ہو جی؟ پیچھے ورقے پلٹ لو. سپارہ کے لا بیع فیہ ولا خلۃ کدھر ہے بتاؤ جی؟ پڑھو ذرا. تو ڈرو اس دن سے، سمجھ میں گئے جی، کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی، نہ کوئی شراء ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش چلے گی. ٹھیک ہے. اور کافر ہی ظالم ہے جو اس دن کے منکر ہے. شروع سپارے میں ہے. اور رسالت کا ذکر انک لمن المرسلین ہو، اور توحید کا ذکر اللہ لا الہ الا ہو سے ہو گیا. 3 مضامین چل گئے تھے. اچھا 3 مضامین میں ایک مضمون توحید کا تھا نا. اب توحید کے متعلق جو ہے 2 واقعات ذکر ہو، ایک واقعہ ذکر ہو گیا. وہ کون سا تھا بتاؤ؟ نمرود کا واقعہ. اور ایک واقعہ کس کا تھا بتاؤ؟ قیامت کا تھا نا. یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ. سمجھ میں گئے جی؟ اب اس دن کے لیے تیاری، اور اس دن کے لیے جو ہے ادھر ہی سے توشے لینا ہے یا نہیں ہے بتاؤ. تو اس کے لیے دور تک مضمون چل گیا. کس کا بتاؤ جی؟ صدقات کا. ٹھیک ہے. اور صدقات کے فوائد بھی ذکر ہوں گے.
اور جب صدقات ذکر ہوں گے تو اس کے مقابلے میں جو ہے کیا ذکر ہوگا بتاؤ جی؟ سود اور حرمت کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ مضمون دور تک چلا جائے گا. صدقات، اس کے شرائط، اس کی بقا کی شرائط، اس کے ظاہر دینا ہے، پوشیدہ دینا ہے. ٹھیک ہے. سارے آداب جو ہے گویا انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یا دو مضمون دھڑا دھڑ چل رہے تھے، ایک جہاد کا اور ایک انفاق فی سبیل اللہ. فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی صدقے نفقے کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. کمثل حبۃ، اس دانے ایک دانے کی سی ہے، انبتت جس نے اگایا، 7 سنابل 7 بالیں، فی کل سنبلۃ ہر شاخ میں، ہر سنبلہ میں، 100 حبہ ہر سٹے میں 100 دانے ہیں. 100 ہونا کوئی ضروری نہیں، کئی ہے مطلب. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اخلاص کے موافق. تو اس کی نفقے کی مثال یہی. ٹھیک ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہے، اللہ جاننے والے ہے. آگے اخلاص کی ترغیب ہے. جو صدقہ تم کرو آخرت کی دن کے لیے اخلاص سے کرو. الذین ينفقون اموالہم، یعنی صدقہ وہ معتبر ہوگا کہ تم اخلاص سے کرو. صدقہ وہ معتبر ہوگا کہ تم صدقہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ضائع نہ کرو. کمانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے. پیسہ کمانا آسان ہے لیکن بچانا مشکل ہے. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں، پھر ثم لا یتبعون، پھر پیچھا نہیں کیا، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا تھا، منا ولا اذن، احسان نہیں جیتا ہے، ولا اذن نہ اذیت دی ہے. جو سیاسی لوگ ہیں نا جی، کہیں نہ کہیں کوئی کام کریں گے تو وہاں اعلان کریں گے کہ جی ہم نے تمہاری نہر اور روڈ بنایا، اب ووٹ ہمیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ اول تو تم نے ہمارا حق دیا ہے. نمبر 2، اگر تم نے کوئی احسان کیا ہے تو احسان کر کے اوپر جو ہے یہ احسان جتانا یہ حرام اور ناجائز کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ولا اذن من ولا اذن، لا یتبعون پیچھے نہیں لگاتے ہیں، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، من ولا اذن کوئی احسان اور کوئی اذیت نہیں دیتی. تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے بدر ہے ان کے پروردگار کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں ہوگا آئندہ کا، حزن نہیں ہوگا مافات کا. آگے فرمایا صدقہ تم نہیں کر سکتے ہو، اچھی بات کرو. اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے، صدقہ اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے جو ہے اذیت ہو. اچھی بات کرنا اس صدقے سے کہ جس کی بات کیا ہو بتاؤ، اذیت ہو، کئی گنا بہتر ہے. قول معروف، معروف اور نیکی کی بات یا اچھی بات، و مغفرت درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعہ اذن کہ اس کے پیچھے آدمی اذیت کرے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، جلدی سے ایسے گستاخوں کو سزا نہیں دیتا. واللہ غنی ان کا ہے، دیکھو تمہارا اپنا فائدہ ہے، تم صدقہ کر کے ضائع نہ کرو، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ان کی ثواب کو، بالمن احسان کر کے، والاذی اذیت دے کر. کابطال الذی ينفق، اس کالذی مانا اس شخص کی صدقے کو باطل کرنے کی طرح کہ ينفق مالہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ریا ناسی، اخلاص کا مضمون چل رہا ہے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان نہیں لاتا ہے اللہ پر آخرت کے دن پر. یعنی جو آدمی ریا کر کے دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت کے دن پر نہیں لاتا. اگر لاتا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا. فمثلہ، اس کی صدقے کی مثال جو ہے ضائع ہونے کی مثال، کمثل صفوان، صاف
چکنے پتھر کے ہیں، صاف ستھرے پتھر کی، علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پس وہاں پہنچ جائے، وابل مانا سخت بارش، فترکہ صلدا، اس کو چھوڑ دیا ہو صاف ستھرا۔ اسی طرح اس آدمی کے صدقہ ریا کی تن ہوا، ریا کا جو تن ہوا ہے اس کی صدقے کو کیا کر لے گی جی؟ ختم کر لے گی۔ لا یقدرون علی شیء، قادر نہیں ہے کسی چیز پر قیامت کے دن یہ لوگ، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ راستہ نہیں دکھاتا ہے جنت کا کافر قوم کو۔ سمجھ میں گئے جی؟ اس کے مقابلے میں مخلصین کی صدقے کی مثال ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثل الذین معنی صدقات، ان لوگوں کی صدقات کی مثال، ان لوگوں کی صدقات کی مثال، ينفقون اموالہم، جو اپنے مال کو خرچ کرتے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کو ثابت کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ، تثبیتا من انفسہم معنی تحقیقا لثواب علیہ، یعنی ثواب کی نیت کرتے ہوئے، ثابت کرتے ہوئے، من انفسہم اپنے نفسوں سے مطلب ثواب کی نیت کرتے ہوئے، کمثل جنت، ان کی صدقات کی مثال باغ کی طرح ہے، بربوۃ، اونچی جگہ پر ہو، جنت بربوۃ، وہ باغ اونچی جگہ پر ہو، اصابہا وابل، وہاں پہنچ جاتا ہو خوب بارش، خوب بارش بھی ہو، خوب دھوپ کے اوپر ہو تو فصل خوب نکلتا ہے، فآتت اکلہا، وہ پس دیتا ہو باغ اپنا پھل، ضعفین ڈبل، اور فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر وہاں خوب بارش نہ بھی ہو تو فَطَلٌ، معنی یہ ہے کہ شبنم اور پھوار ہی کافی ہے، تھوڑے تھوڑے گرنا اس کو شبنم کہتے ہیں، یہی کافی، کیونکہ اونچی جگہ پر ہے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ ان کا باغ ہو اونچی جگہ پر ہو، اونچی جگہ پر ہو اور خوب بارش بھی ہو، تو دھوپ بھی ہو اور بارش بھی ہو تو فصل جلدی سے خوب دانے مضبوط ہوتے پکتے، اور سائے اور چھاؤں میں جو ہے وہ دانے اور فصل ٹھیک نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آگے جی؟ خوب کھلی جگہ پر ہو، دھوپ بھی لگے اور ساتھ ساتھ پانی بھی ہو، اگر وہاں پانی بالفرض نہ ہو تو شبنم ہی وہاں کافی، کیونکہ جو ہے جگہ اونچی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بما تعملون، اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، خبردار ہے، ہمیشہ دیکھنے والے۔ یہ زجر ہے، تنبیہ ہے کہ خبردار، ایک روپیہ بھی اللہ کے نام پر غور کر لو کہ ریا میں دے رہا ہے یا خلوص کے ساتھ دے رہا ہے۔ ایود احدکم، اچھا اب آگے نفقہ فاسدہ کی مثال لے رہے، اب آگے جو مثال ہے کس کے بتاؤ؟ نفقہ فاسدہ کی۔ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا، ان تکون لہ جنت، کے لیے باغ ہو، من نخیل، کھجور کی، وعناب، انگور کی، تجری من تحت الانہار، ان کے باغ کے نیچے نہر جاری ہو، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس باغ میں خالی درخت نہ ہو، پھل بھی ہو۔ تیسری بات، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو بڑھاپا بھی پہنچ گیا ہو۔ چوتھی بات، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کے ضعیف اولاد ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہو میرا باغ ضائع نہ ہو، میں تو ضعیف ہو چکا ہوں، میرا پھل جو پورا میرے اولاد کو مل جائے جو کمزور اولاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا باغ ہو اور ایسے بہترین باغ ہو، پھل بھی ہر وقت دیتا ہو، اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، آدمی جو ہے بوڑھا ہو چکا ہو، اور آسمان سے آگ آ کر کے، ٹھیک ہے، ہوا تند ہوا آ کر اس باغ کو جلا کر ختم کر دے، تو ایسے کوئی چاہے گا؟ کوئی عاقل انسان نہیں چاہے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ریاکار آدمی کی صدقات کی مثال بھی یہی ہے کہ اس کی صدقے کی جو پھلا پھولے باغ کے اوپر جو ہے ریا کی ہوا آ کر کی تن ہوا، جس میں آگ بھی ہے، ٹھیک ہے، جلا کر کے ختم کر دے۔ فَأَصَابَهَا اعصار، اس میں آندھی آ جائے، فی نار، فاحترقت، پس اس کو جلا دے،
تو مطلب ایک پہلو ذکر کیا ہے. کیا ایسا کوئی پسند کرے گا؟ نہیں. تو گویا دوسرا پہلو اب ہے کہ صدقات آدمی کرتا ہے، ریا کرتا ہے، گویا کہ اس باغ کی طرح ہے. سمجھ میں گیا جی؟ اب دیکھو انسان قیامت کے دن کمزور ہوگا، ہر پائی پائی کا ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی جو کمائی کا جو باغ تھا اس پر ریا کی ہوا نے کیا کیا ہے؟ ختم کر دیا. فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں جس طرح پر مثال بیان کیا، اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور فکر کرو. ترجمہ نے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو پاکیزہ جو تم نے کمایا ہے، ومما اخرجنا لکم جو ہم نے تمہیں نکالا ہے، من الارض زمین سے، اس کو بھی خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث اور قصد نہیں کرو ردی کا منہ اس سے، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ اور نہیں تم خود لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ مگر ایک ہی تم آنکھیں من کر کی چشم پوشی کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ دل سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حمید ہے، محمود ہے. الشیطان یعدکم شیطان وسوسے ڈالتا ہے فقر کا، ویامرکم بالفحشاء اور تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے بخشش کا اپنی طرف سے، وفضلا اور ذاتی کا، واللہ واسع علیم اللہ وسعت اور علم والے ہے. یؤتی الحکمت من یشاء دیتے ہیں فہم جس کو چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمت جو اس کو فہم دیا جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا اس کو دیا گیا ہے بہت بڑا خیر. وما یذکر الا اولو الالباب نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے لوگ. وما انفقتم من نفقۃ اور نہیں تم خرچ کرتے ہو کوئی نفقہ کوئی خرچہ، او نظر تم من نظر اور نہیں نظر کرتے ہو تم کوئی نظر، فإن اللہ یعلمہ اللہ اس کو جانتے ہیں، مطلب اللہ ان کو بدلہ دے گی. وما للظالمین من انصار نہیں ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اگر تم صدقات کو ظاہر کر لو تو اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا ادا کرو فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ مٹا دیں گے تم سے تمہارے بعض گناہوں کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. لیس علیک ہداہم نہیں تمہارے اوپر نہیں آپ کے اوپر ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم جو تم خرچ کرو گے تو تمہارے نفسوں کی فائدے کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون اور جو کچھ تم خرچ کرو کوئی بھلائی مال تو یوفا پورا ثواب دیا جائے گا، علیکم تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذین فقیروں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ جو بند کی گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں زمین میں، یحسبهم الجاہل اغنیاء ان پر گمان کرتے ہیں جاہل لوگ غنی، من التعفف اپنے آپ کو روکنے کی وجہ سے سوال سے، تعرفهم بسیماہم آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، لا یسألون الناس الحافا نہیں لوگوں سے مانگتے ہیں چمٹ کر کی. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم دھڑا دھڑ صدقات کی جو ہے یہ فضائل ذکر ہو رہے ہیں. اب آگے فرمایا کہ صدقے کا باب چل رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ اپنے صدقہ کو ریا کر کے اخلاص کا ذکر. اب یہ بتاؤ کہ اب یہ صدقہ کر لو لیکن مال حلال تو ہو نا، پاکیزہ مال. کسی کا مال چوری کر کے صدقہ کرنا یہ منع ہے. نہیں سمجھ؟ بہت مخلص آدمی ہے لیکن صدقہ کس کے مال سے کرتا ہے؟ بہت مخلص ہے لیکن سود کی کمائی سے صدقے کرتا ہے، لوگوں کو سارے لوگوں کے مال جو ہے کھا لیا ہے اور آگے صدقے بھی کر رہا ہے، مدرسوں میں بھی دے رہا ہے.
ترمذی شریف کی روایت ہے، حرام مال دے کر کی جو ہے وہ آدمی یہ کہے کہ جزاکم اللہ، پیسہ دے دے طالب علم کو، اور آگے سے وہ کہے جزاکم اللہ، تو پھر دونوں کافر ہو جائیں گے. سمجھ میں کہ حرام پر وہ جو ہے شکریہ ادا کر رہا ہے، وہ تو استغفر اللہ کہنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہاں سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو تو پاکیزہ اپنے کسب سے دے دو، اور جو کچھ زمین سے ہم تمہیں نکالتے ہیں غلہ وغیرہ ان میں سے بھی دے دو، لیکن دیکھ کر کہ خبیث اور نکمہ نہ دو جیسے مشرکین دیتے تھے، بلکہ کیا چیز دے دو بتاؤ؟ عمدہ اور پیار ہو اللہ اور نہیں. اچھا اب ترغیب ہے گویا کہ انفاق مال طیب کی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، تم خرچ کرو من طیبات پاکیزہ. آپ کو بتایا تھا کہ حلال ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے، جیسے بکری ہے، گدھا حرام ہے، اور طیب جو ہے دوسرے کے حق کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خرچ کرو من طیبات پاکیزہ ما کسبتم، جو تم نے کمایا اپنے ہاتھ کی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، جو ہم نے تمہیں نکالا ہے زمین سے، غلہ وغیرہ. لیکن یاد رکھو کہ وَلَا يَتَيَمَّمُ، غلہ کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی ردی ہوتا ہے، تو تم قصد نہ کرو ردی کا اس میں سے کہ تم خرچ کرو. دیکھو ذرا سمجھایا کہ خود تم نہیں لیتے ہو ردی، تمہارا کسی کے اوپر 10 من مکئی ہے، 10 من گندم ہے، 10 من جو ہے کوئی اور چیز ہے، ردی تم خود لینے کے لیے تیار ہو نہیں، تو پھر اللہ کو ردی کیسے دیتے ہو؟ خدا کے بارے تم خود لینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ آنکھیں بند کر کے چشم پوشی جانتے ہو؟ مطلب یہ کہے کہ یہ جو میرا شاگرد ہے اب اس کے ساتھ کیا وہ کرنا ہے، چلو لے آؤ جو کچھ ہے آپ کے پاس، اس کو چشم پوشی کہتے ہیں. ہاں کوئی چشم پوشی کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود رضامندی نارمل حالت میں آپ خود لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو خود نہیں ہے، تو پھر اللہ کے لیے سے نکمی چیز کیوں دیتے ہو؟ تو فرمایا وَلَا يَتَيَمَّمُوا، تم قصد نہ کرو خبیث ردی چیز کا، منہ اس سے تنفقون کی تم خرچ کرتے ہو، اور حالانکہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، خود لینے والے نہیں ہو، ہاں إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اگر تم چشم پوشی کر لو آنکھیں بند کر کے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، اللہ کوئی صدقے کا محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو. ٹھیک ہے. اچھا حمید کا معنی اللہ محمود ہے، تعریفوں والی ذات. اب علت ذکر کر دیا کہ یہ انسان جو ہے یا صدقہ نہیں کرتا ہے یا نکمی چیز کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اس کو پتہ ہے ثواب ملنے والا ہے. کہتے ہیں اس کی علت اور وجہ ہے کہ شیطان اس کے دل میں آتا ہے، پیسہ خرچ کرو گے تو بھوک سے مرو گے بیوقوف، آج خرچ کرو گے کل کیا کھاؤ گے جی، شام کو کیا کھاؤ گے، یہ وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. تو بتا دیا کہ شیطان کی بات نہیں ماننی. الشیطان یعدکم، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، وعدہ کرتا ہے کا معنی کیا ہے؟ ڈراتا ہے فقر سے. اور دوسری بات وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، فحشا کی معنی جو ہے کبھی بے حیائی ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ بے حیائی والا مضمون نہیں چل رہا ہے، یہاں خرچ کا مضمون چل رہا ہے، تو گویا یأمر بالفحشاء کا معنی کیا ہوگا جی؟ بخل. ٹھیک ہے. اور بخل گویا کہ فحشا ہی ہے، بری بات. اور واللہ یعدکم مغفرت، اور اللہ تعالیٰ سچا وعدہ تمہارے ساتھ فرماتے ہیں بخشش کا اپنی طرف سے. اچھی چیز تم خرچ کرو تمہارے گناہوں کی بخشش ہو. فضلاً کا معنی ہے کہ تمہیں زیادہ بھی دے دے، جتنا تم خرچ کرو گے اس سے اللہ زیادہ دے دے. نہیں سمجھتے ہو؟ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے ذکر کیا ہے کہ بخیل کی جڑ کہاں ہوتی ہے بتاؤ تم؟ جہنم. بخیل ایک درخت ہے، بخل ایک درخت ہے، جس کی جڑ کہاں ہے؟ جہنم میں. شاخیں کہاں ہیں؟ بخیل کی دلوں پر فٹیں گے. نہیں سمجھ میں آئے؟ اور جب وہ جڑ جہنم کی طرف سے کھینچ لی جائے گی تو بخیل سارے جہاں کہیں ہیں تو چھلانگ لگا کر کہاں جائے گی؟ استغفر اللہ، سخت تعبیر. اور سخاوت ایک درخت ہے جس کی جڑ کہاں ہے؟ شاخیں کہاں ہیں؟ سخیوں کی دلوں کے ساتھ فٹیں گے. اور اب جڑ وہ جہاں جو ہے کھینچتی جائے گی تو چھلانگ لگا کر سخی سارے کہاں جائیں گے جی؟ اچھا دوسری بات یہ ذکر کیا کہ سخی، اور فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے ذکر کیا، ایک تفسیر سمرقندی بھی ہے میرے پاس موجود ہے، ابو اللہ سمرقندی، ایک فتاوی سمرقندی ہے.
سمرقند بخارا، بہت بڑا عالم تھا اور انتہائی نیک عالم تھا۔ یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کا واقعہ کرامت ذکر کیا ہے کہ وہ جہاں کہیں جاتا ڈھیلے اپنے ساتھ لیتا استنجا کے لیے۔ تو ایک قافلہ میں وہ گیا اور قافلہ چوروں نے قافلہ لوٹ لیا، لوٹ کر کے وہ تھیلا تھا، بڑی بوری تھی، اس میں ڈھیلے تھے۔ ڈاکو یہ سمجھ گئے کہ کوئی سونا یا کوئی اچھی چیز، اپنا ذہن ہوتا ہے۔ بڑے ڈاکو نے جمع کرو مال، کیا کیا ہے، جمع کر دیا کہ جی ایک بڑا بورا ہے، دیکھا تو سارے ڈھیلے پڑے۔ پھر لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے، اچھا وہ بڑا ڈاکو حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ ڈھیلے کس کی، یہ تو مٹی ہے۔ قافلہ والوں کو یہ کوئی چیز ہے، اس میں وہ اپنے مقصد کے لیے تحقیق کر لے۔ جب قافلہ کے پاس گیا تو قافلہ والوں نے کہا ہمارے پاس کوئی مولوی ہے، اس کے ہے ڈھیلے، ہمارے نہیں ہے پڑا۔ مولوی کے پاس پہنچ گیا، جی آپ نے ڈھیلے کیا کریں؟ اس نے کہا ڈاکو جی آپ نے جو پیسہ لوٹنا تھا لوٹ لیا، باقی تحقیق کی آپ کی ضرورت ہے، جاؤ۔ نہیں آپ بتا دیں کیا؟ اس نے کہا میں مسلمان آدمی ہوں اور مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، تو میں اپنے زمین سے، حلق زمین سے میں نے ڈھیلے لیے تاکہ کہیں استنجا کے لیے مجھے کسی کے زمین سے ڈھیلے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب تم سمجھ گئے ہو؟ یہ اس انداز سے کہا کہ وہ ڈاکو رونے لگا، کہا دیکھو میں بھی انسان ہوں اور یہ بھی انسان ہے، اور یہ دیکھو استنجا کے لیے ڈھیلا کسی کا استعمال نہیں کرتا ہے، اور ہم تو کسی کے مال لوٹ لیتے۔ اور رونے لگے، اور سب نے جو مال تھا قافلے کا جمع کر کے اور اس ڈھیلوں کی برکت سے وہ مال قافلے کو تقسیم کر دیا۔ کرامات الاولیاء حق ہونے۔ خیر بہرحال فقیہ اللہ سمرقندی رحمہ اللہ تعالی نے کہا، ایک روایت بھی ویسے ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ سخی اور جہنم کے درمیان جو ہے ایک انڈے کا بڑا سخت پت ہوتا ہے، اور اوپر جو چھلکے سے نیچے باریک پت وہ ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں، غلاف ہوتا ہے، غلاف، ٹھیک ہے جی، اور جو جھلی سی ہوتی ہے اس کے نیچے اصل مغز ہوتا ہے۔ تو نیچے جو جھلی ہے، جو پردہ ہے، یہ پردہ اور جنت کیا کہتے ہیں جہنم میں یہ پردہ رہ جائے، شیطان پھر بھی روتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جہنم نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بخیل اور جہنم کے درمیان، بخیل اور جنت کے درمیان، بخیل اور جنت کے درمیان بھی یہی پتہ موجود ہو، شیطان مطمئن ہے کہ یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہم انی اعوذ بک من البخل۔ اچھا جی، تو یہاں پر شیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء من البخل واللہ یعیدکم مغفرۃ، اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے، وفضلا زیادتی کا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع ہے، علم والا ہے، علم والا ہے، علم والا ہے۔ فرمایا سمجھو، مضمون سمجھ لو۔ آگے فرمایا کہ یوت الحکمت، علم صفت آگے ذکر ہو گیا نا، یوت الحکمت، حکمت علم کو کہتے ہیں۔ حکمت کس علم کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ ہر علم کو حکمت کہتے ہیں، کس علم کو کہتے ہیں جی؟ چلو قلم ہے تو تم لکھو جی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آب حیات میں ذکر کیا ہے کہ حکمت کس کو کہتے ہیں جی؟ حکیم اور حکمت۔ دیکھو شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے جی؟ یہ سمجھو اور پھر لکھو۔ حکمت علت العلت، علت العلت، علت العلت، اصل جو ہے محکوم علیہا تہ کی جاننے کو جو ہے حکمت کہتے ہیں۔ یہ آپ تو بتا دیں کہ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر علم کو نہیں کہتے ہیں، حکمت اس علم کو کہتے ہیں کہ اشیاء کی تہ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے جی؟ اگر اشیاء کی تہ اور اس کی علل کا علم نہ ہو تو ہزارہ جزیات آدمی جان لے تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکیم اور دانا کس کو کہتے ہیں؟ وہ اشیاء کی علل کو جان، اشیاء کی، انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ الخمر حرام قضیہ ہے، جملہ ہے، خمر کیا ہے جی؟ حرام، تو محکوم علیہ کیا ہے جی؟ الخمر ہے، حرام کیا ہے؟ یہ محکوم ہی ہے۔ الخمر حرام کیوں ہے؟ خمر کیوں حرام ہے بتاؤ؟ شکر کی وجہ سے ہے نا، دیکھ رہے ہو کس کی وجہ سے خمر حرام ہے؟ تو اصل میں محکوم علیہ خمر نہیں ہوا، الشکر حرام ہونا،
محکوم علیہ حقیقی کے پاس لے جانا. السکر حرام. نہیں سمجھ میں آئی؟ سکر کیوں حرام ہے جی؟ عقل پر پردہ پڑتا ہے. نشے میں کیا ہوتا ہے؟ عقل پر پردہ پڑتا ہے. اور ایک گدھا حمار اور انسان میں فرق کیا ہے بتاؤ؟ گدھا عاقل ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے. گدھا تفسیر میں پڑھتا ہے نہیں. تو ایک انسان اور گدھے میں کس چیز سے فرق ہے بتاؤ؟ عقل. اور اس عقل پر پردہ ڈال کر کے انسان کو گدھا جو ہے وحشی گدھا کون بناتا ہے؟ شراب بناتا ہے. ٹھیک ہے جی، سکر بناتا ہے. تو اب محکوم علیہ کیا ہو گیا جی؟ مستور العقل ہونا حرام ہے. مستور العقل ہونا، مستور العقل حرام ہو گیا محکوم علیہ. دیکھو الخمر حرام، السکر حرام، یہ قضایا ہے. اور مستور العقل ہونا، مستور العقل ہونا کیوں حرام ہے؟ انسان بے حیا ہوتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. عقل پر پردہ ہو گیا تو بے حیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. الفحشاء حرام. کیا ہو گیا جی؟ اب فحشاء کیوں حرام ہے بتاؤ تو جی؟ یہ بے ادبی ہے، بے ادب ہے. فحشاء بے ادب ہے نہیں. بڑا بیٹھا ہوا ہے اور بے حیائی کا کام کر رہا ہے، تو اس بڑے کے سامنے جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے سامنے آدمی بے ادب ہوتا ہے تو کیا ہوا بتاؤ؟ بے ادبی حرام ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ تو تمام اب بے ادبی کیوں حرام ہے؟ وہ عالی ذات ہے، جلال ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت جلال سارے دنیا پر جو ہے اسی کے سامنے جو ہے یہ چیزیں احکام ہے. ٹھیک ہے جی. اصل احکام کی علت کیا؟ اللہ کی صفات. اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے جو ہے جی یہ بے ادبی حرام. پھر آگے بے ادبی کے بعد کیا پیدا ہوگا جی؟ بے حیائی حرام. بے حیائی کے بعد کیا ہوگا جی؟ مستور العقل ہونا. مستور العقل ہونا جی نشے کی وجہ سے. نشے کدھر سے پیدا ہوتا ہے؟ شراب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو الخمر حرام، صرف الخمر حرام. یہ جائز، یہ ناجائز، ہزارہ جزیات یاد کرنے کی وجہ سے جو ہے آدمی عالم نہیں ہوگا. ان جزیات کی جو علل کے پاس جاؤ، جا کر کے تہ میں جاؤ تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حکیم کہتے ہیں. اس کو عام تعبیر میں جو ہے دانائی سے تعبیر کیا، دانائی اور فہم سے تعبیر کیا. ٹھیک ہے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، جس کو دین کی فہم اور سمجھ دی گئی ہے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ہے. کچھ سمجھ میں آ گیا جی؟ ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ حقائق الوجود و احکام معبود میں علاقہ علیت و معلولیت ہے. قاسم نانوتوی نے کیا تعبیر کیا؟ حقائق الوجود، نماز ایک حقیقت ہے، روزہ ایک حقیقت ہے، زکوٰۃ ایک حقیقت ہے، حقائق الوجود. ٹھیک ہے. اور وہ احکام المعبود کی نماز فرض، ٹھیک ہے، زنا حرام، یہ حقائق الوجود. اس پر احکام معبود ہے. علاقہ کیا ہے؟ علت اور معلول ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات علت ہے اور یہ چیزیں ساری کیا ہے جی؟ معلول ہے. خیر بہرحال آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، نہیں تو اتنی بات کی. یوت الحکمت، حکمت ہر علم کو نہیں کہتے ہیں بلکہ کس کو کہتے ہیں؟ قاضی محب اللہ بہاری نے جو ہے فقہ کی تعریف کیا، حکمت شرعیت فرعیت. حکمت ولا يقال على المقلد لتقصيره. مقلد کے علم کو حکمت نہیں کہتے. کس کے علم کو حکمت کہتے ہیں؟ فقیہ کی، امام حنیفہ کے علم کو حکمت کہتے ہیں کیونکہ وہ کہاں جاتا ہے؟ تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور حکمت جو ہے علوم شریعہ، علوم انبیاء کو بھی حکمت کہتے ہیں. حکمت اس علم اور فن کو بھی کہتے ہیں جو نفس الامر کے موافق اور واقع کے موافق ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں معنی تفسیری کیا ہوگا بتاؤ جی؟ حکمت جی دانائی، دین میں سمجھ، دانائی. بحر محیط نے حکمت کی 26 معنی بیان کیا. تفسیر بحر محیط میں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ اسی جگہ پر فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ حکیم ہے، حکیم ہے تو اپنے اسی حکیم حکمت سے جو ہے کچھ تھوڑا سا حصہ دانائی لوگوں کو دے دیتے ہیں. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو علم دیا گیا اس کو خیر کثیر دیا. کتنا کثیر دیا کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اس مضمون کو ما یذکر الا اولو الالباب.
آگے فرمایا کہ مطمئن رہو جو کچھ تم نفقہ کرو گے، جو کچھ نظر وغیرہ نیاز کرو گے، اللہ اس کو جانتے بدلہ دے گا۔ اللہ کے پاس جو ہے لکھنے کا مضبوط انتظام ہے، اللہ کے پاس مضبوط دفتر ہے، تو جو کچھ تم لکھو گے وہ جو کچھ تم کرو گے وہ لکھا ہوا مکتوب فی الزبر۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرو گے کوئی نفقہ، جو یا نظر کرو گے کوئی نظر، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، جو نفقے کی شرائط کا جو ریا کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شرائط نہیں لحاظ کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو۔ آگے یہ مضمون رہ گیا کہ صدقات ظاہر کر کے دینا چاہیے یا چھپا کر کے دینا چاہیے۔ عجیب ڈھنگ قرآن نے اختیار کر دیا، ٹھیک ہے۔ فرائض کو ظاہر کر کے دینا چاہیے، علماء نے لکھا ہے، کیوں جی؟ اور نفلی صدقات کو چھپا کر کے دینا چاہیے۔ فرائض کو ظاہر کر کے اس لیے دینا چاہیے لوگوں کو ترغیب بھی ہو، اور لوگ تہمت سے بھی بچے کہ جی اتنا مالدار آدمی ہے لیکن زکوٰۃ ہی نہیں دیتا ہے، تہمت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے یا نہیں؟ اور ظاہر کر کے دے گا تہمت سے بھی بچے گا، اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی الدال علی الخیر کفاعلہ، سمجھ میں گئے جی؟ اور چھپا کر کے دے دے گا تو اس میں بھی کئی مسئلے ہیں۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ ریا سے بچے گا، اور دوسرے مسئلہ ہے کہ ظاہر کر کے دے گا تو بھکاری 10-15 مدرسے کے جو چندوں والے ہوتے کراچی میں، آدمی وہ چھپا کر دیتے، کیونکہ وہ ظاہر دے دے تو اس کو چھوڑتے نہیں بیچارے، نہیں سمجھ میں آیا؟ تو ایک جگہ بیٹھے ہو تو چھپا کر کے دے، ایک تو ریا سے محفوظ، اور دوسرے اس آدمی پر حملہ آور بھی ہو سکتے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، ڈاکو آ کر کے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے جو ریا سے بھی محفوظ اور دشمن چور چکار سے بھی آدمی محفوظ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر دے دے تو اس میں کیا فائدہ ہے جی؟ کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی، اور چھپا کر کے دے دے تو، اور ظاہر کر کے دے دے تو تہمت تان بہتان سے بھی محفوظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو، ان تبدوا صدقات، اگر تم ظاہر کر لے، فنعم ما ہی فنعم شیء ابداؤہ، اچھی بات ہے کہ ظاہر کر دے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم جو ہے چھپاؤ تو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپا کر کے دے دے فقیر کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپا کر دینے میں ایک یہ ہے کہ وہ جو فقیر لینے میں عار محسوس کرے گا، اس کو تم نے عار سے جی بھی محسوس۔ دوسرا فقیر کو آپ 50,000 روپے دے گا، ہو سکتا ہے اگر ڈاکو اس فقیر کے ہاتھ سے جو پیسہ چھین لے، اس لحاظ سے چھپا کر کے دے دو۔ وَيُكَفِّرُ، اور مٹاتے اللہ تعالیٰ تم سے، من سیئاتکم، من تبعیضیہ ہو تو بعض گناہ صدقے سے مٹ جاتے ہیں، یا من بیانیہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ سارے گناہ تمہارے اللہ مٹا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آگے فرمایا لیس علیکم ہدی، عموم صدقہ اس کو کہتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ صدقہ دے دو، باقی یہ نہ سمجھو کہ اس کو صدقہ دینا کیا فائدہ ہے۔ نفلی صدقہ، نفلی، فرضی تو زکوٰۃ وغیرہ مسلمان ہی کو دینا ہے، لیکن نفلی صدقہ کھانا پینا، انسانی کھانے کے لیے کوئی کچھ چیز دے دیا، یا کوئی مہمان ہو گیا کافر بھی ہو تو اس کو روٹی کھلانے میں، بلکہ کتے کو کھلانے میں جو ہے افضل صدقۃ ان تشبع کبداً، اور کبداً جائعاً کافر کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ تو، کتا بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، لہذا صدقہ عموم صدقہ ہے، جس کو بھی دے دو ثواب تمہیں ملے گا۔ ہاں لیس علیک ہدی، ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہو، ہدایت کس کے پاس ہے بتاؤ جی؟ لیس علیک، آپ کے پر نہیں ہے، ہداہم، ان کو ہدایت پر لے آنا، توفیق ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے نفس کے فائدے کے لیے ہوگا، وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر یہ کہ مگر اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرو، یعنی یہ مضارع ہے امر کے معنی میں، وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے اگر یوفی الیکم، پورا پورا ثواب دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، تمہارے اوپر جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اصل مستحق صدقات کون ہے؟ اصل مستحق صدقات فرمایا للفقراء الذین، مستحقین صدقات الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں بن ہے، مجاہدین اول درجے میں، منقطع الغزوات، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے حجاج کرام ہیں، اور اسی طرح سے طالب علم مدرسوں میں، لا یستطیعون ضربا، نہیں
چل سکتے ہیں زمین میں طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یعصم الجاہل واغنیاء، جاہل لوگ ان کو غنی تصور کرتے ہیں، کیوں؟ من التعفف، کسی سے مانگتے نہیں۔ سمجھ میں کہ جی مدرسے کا طالب علم کی پہلے ترغیب دیتے، کسی سے ایک پائی، خصوصاً تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا انتظام تھا، اور وہ کسی طالب علم کو گھروں پہ بھی نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں دین کی بےزتی ہو رہی ہے، لا کر دینا ہے تو ادھر دے، نہیں دینا ہے تو نہیں دو۔ تعریفون بسیماہم، آپ پہچان لیں گے ان کی پیشانیوں سے، زرد چہرے ہوں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں لوگوں سے مانگتے ہیں چمٹ کر کے۔ قرآن نے اس کو اچھا نہیں سمجھا الحافا، کیونکہ موضوع مدح میں ذکر کیا ہے، تو نہیں لوگوں سے چمٹ کر کے، تو چمٹ کر کے دور کر دے پھر چمٹ جائے پھر دور کر، یہ اچھی بات نہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور وہ جو تم خرچ کرو گے کوئی بہتر چیز، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے۔ ٹائم ہے ابھی یار، بس نہیں کروں، ابھی تو مزے ہے، جب روزہ شروع ہوں گے تو پیاس ہے، ساتھ ساتھ جو ہے بھوک ہے۔ ابھی پانی لے آؤ جلدی سے جلدی سے جلدی سے، بلکہ میرا دل کرتا ہے مغرب کی بات بھی کروں، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھو آگے جو صدقہ ہے، عموم صدقہ اس کو کہتے ہیں، صدقہ کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ چھپا کر کے بھی دے دو، ظاہر کر کے بھی دے دو، صدقہ بس دینے ہی کی چیز ہے اور روکنے کا نہیں ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، باللیل والنہار، رات دن، سرا وعلانیہ، رات دن تعمیم اوقات، ہر وقت دیتے ہیں، سرا وعلانیہ، تعمیم حالات، ہر حالت میں دیتے ہیں، ظاہر کر کے چھپا کر، تو فلہم اجرہم، ان کے لیے بدلہ عند ربہم، پروردگار کے پاس، اور نتیجہ ہوگا ولا خوف علیہم، دفع ضرر ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ جو ہے غم ہوگا۔ صدقے کے مقابلے میں صدقے سے مال بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے؟ بتاؤ، صدقہ کون کرتا ہے؟ سخی کرتا ہے یا بخیل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، آگے ربا ذکر کیا، اس سے مال بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ اور ربا سود خور آدمی بخیل ہوتا ہے یا سخی فیاض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آگے اس کے مقابلے میں جو ہے سود ذکر کیا۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کو کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے قبروں سے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح اٹھیں گے، یتخبطہ الشیطان، جس کو بدحواس کیا ہے شیطان نے، من المس، لپٹ کر کے۔ کیا باتیں کر رہے تم؟ ادھر آ جاؤ، اٹھو، باتیں کر رہے تفسیر میں، تو یہ ٹھیک ٹھاک پڑھنے والا بچہ ہے، ادھر قریب آ کر بس تمہیں وہاں ہنسنا شروع کر۔ ہر سزا ہر جرم کے لیے جو ہے جس طرح سے آدمی کرتا ہے اسی کے موافق سزا ہوتی ہے۔ سودخور آدمی جہاں سے مل جائے، ادھر سے کھا رہا ہے ادھر سے کھا رہا ہے، جیسے جن کی بے ہوش حواس باختہ ہے، جہاں سے پیسہ ملے جیب میں بھر رہا ہے، کسی کی حاجت اور کسی کی غربت اور کسی کی مجبوری کی طرف ایک نظر۔ تو ایسا آدمی جب مر کر قبر سے اٹھے گا تو اس کی حالت بھی ایسے ہوگی کہ جیسے یتخبط الشیطان من المس کی آسیب زدہ ہوتا ہے، کہ شیطان آدمی پر آ جائے تو دیکھو کیسے حرکات کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا کہ نہیں اٹھے گا کھانے والا ربا جو ہے، نہیں اٹھے گا قبروں سے، مگر کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح یتخبط الشیطان، حواس باختہ کیا ہو شیطان نے، من المس، لپیٹ کر کے، ذالک بانہم، مس مانا لگ کر کے، چمٹ کر کے۔ اچھا تھوڑی چیز جو ہے، ہاں سود کیا چیز ہے اس کو ذرا لکھو، اور سود کی قباحت بھی ہے۔ ربا لغت میں کہتے ہیں بڑوتری کو،
ربا لغت میں کس کو کہتے ہیں جی؟ بڑھنا، سمجھ میں، زیادتی کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ اصطلاح شرع کے اندر اس ذاتی کو کہتے ہیں جو دو متجانسین میں ہے۔ وزنی اور کیلی چیزوں کے درمیان یا دو جنسی چیزوں کے درمیان اس ذاتی کو کہتے ہیں کہ جو بلا عوض ہو، جو بلا عوض ہو۔ تو سود لغت میں کس کو کہیں گے؟ ربا، ذاتی، اور اصطلاح میں اس ذاتی کو کہتے ہیں کہ جو دو جو ہے وزنی کیلی چیزوں میں یا ہم جنس چیزوں میں زیادتی جو بلا عوض ہوگا۔ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ جیسے اس کی مثال دیا کہ 1000 روپے دے کر آپ 2000 لیتے، 1000 کے بدلے میں ہو گئے، اور 1000 کس کے بدلے میں ہو جی؟ جی 1 من گندم دے کر کے 2 من گندم لے لیا، تو من گندم من کے بدلے میں، اور من کس کے بدلے میں ہے جی؟ بلا عوض۔ ٹھیک ہے جی؟ 1 من آپ نے گندم دے دیا اور 1 کپڑا لے لیا، اور وہ کپڑا اس کی قیمت کتنے من گندم ہے بتاؤ؟ 10 من گندم ہے۔ سمجھا رہا ہوں آپ کو، تفسیر عثمانی اور معرف القرآن ادریس کاندھلوی صاحب دونوں تفسیروں سے، اصل مضمون عثمانی کا ہے اور کچھ سمجھا بھی نہیں، شیخ الہند کا ہے، سود اور عام چیزوں میں فرق ظاہر کیے ہوئے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ 1 من گندم ہے اور 2 من گندم ہے، اس میں سود ہے۔ کیوں سود ہے؟ جن سے کہ اچھا 1 من گندم دے دیا اور اس کی بدلے میں 1 جوڑا کپڑا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ 10 من گندم ہے، سود ہے؟ کیوں نہیں؟ تو جنس الگ ہو تو کیوں سود نہیں ہوتی؟ یہ سمجھا شیخ الہند نے، اور کسی نے نہیں سمجھا۔ جنس الگ ہو تو سود کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بات وہی ہو گئی نا، جو کپڑا آپ کو دیا قیمت اس کی کتنی ہے؟ وہی بات ہے، اٹھا کر کے وہ کپڑا وہاں دے دو تو 10 من گندم آ جائے گا۔ بات وہی ہے، کان یہاں سے پکڑو اور یہاں 1 من گندم دے کر کے 2 من گندم تو سود ہے، اور 1 من گندم دے کر کے مارکیٹ میں ہوں ادھر گندم پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ کپڑا میں لیتا ہوں تو اس کپڑے کی قیمت کتنی ہے؟ 10 من گندم، تو گویا کہ میں نے 1 من کتنے من پر دے دیا جی؟ 10 من۔ تو من گندم اور من میں آ گیا، اور 9 من جو ہے وہ کپڑوں کی صورت میں آپ کو زائد آ گیا، سود ہے یا نہیں ہے جی؟ کیوں نہیں ہے؟ جنس میں آپ یہی کہیں گے، تو جنس بدل ہو تو سود کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کس نے سمجھا ہے؟ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معیار انسانی حاجت ہے۔ مولوی صاحب آپ تو جواب نہیں دے سکتے، معیار کیا ہے اس میں؟ انسانی حاجت ہے۔ ایک آدمی اس کی شادی ہے، صوفی کی شادی ہے، اس کو سوٹ کی ضرورت ہے، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ کس کی ضرورت ہے؟ سوٹ کی ضرورت۔ معیار کیا ہے؟ حاجت ہے، حاجت، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ سوٹ کی۔ اور دوسرا آدمی جو ہے زمیندار، اس کو گندم کی ضرورت ہے۔ اب وہ سوٹ اگرچہ 10 من کا ہے، اگرچہ 20 من کا ہے، لیکن وہ سوٹ کھائے گا یا بتاؤ گندم کھائے گا جی؟ اس کے پاس جو سوٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کتنے من گندم ہے؟ 10 من گندم۔ اچھا تو وہ کپڑا کھائے گا یا بتاؤ کہ اس کو ضرورت ہے کس کی؟ روٹی کی ضرورت ہے، وہ تو گندم کی ضرورت۔ تو حاجت معیار ہے نا، اس لیے سود نہیں۔ حاجت مختلف ہو گئی، ایک سود اس کی حاجت ہو گئی، کس کے ساتھ متعلق ہے بتاؤ جی؟
کپڑے کے ساتھ، چونکہ اس کی شادی ہے، اور میرے لیے جو ہے میں کیا کر رہا ہوں جی، وہ مثال کے طور پر وہ جی اس کو گندم کی ضرورت ہے اور مجھے سوٹ کی ضرورت ہے، حاجات مختلف ہے، حاجات مختلف ہوتے ہوئے ٹھیک ہے، جب جنس بدل ہوگا تو حاجت مختلف ہو جائے گی، اور مختلف ہو جائے گا تو پھر وہ سود کے ساتھ متعلق سود نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب وہی من گندم، یہ 1 من گندم اور اس کے ساتھ 10 من گندم، تو ان کی حاجت ایک ہی ہو سکتی ہے نا، شے ایک ہی، تب تفاوت ہوا بتاؤ تو نہیں ہوا۔ جب تفاوت نہیں ہوا تو من کے بدلے میں ہوگا، اور 9 من کیا ہو جائے گا جی، زائد بلا وزن ہوگا۔ نہیں سمجھ میں جی؟ 1 من چاول ہے اور 10 من جو ہے گندم ہے، تو چاول مجھے دیگ پکانا ہے اور اس کو 10 من گندم اپنے اس میں زمین میں بیچ ڈالنا ہے۔ اب حاجت الگ الگ ہے یا نہیں بتاؤ؟ سود ہے نہیں، کیوں نہیں؟ معیار اصل میں 30 کیا ہے بتاؤ جی؟ حاجت ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی کو ایک چیز کی حاجت ہے دوسرے کی، اور جب اشیاء ایک ہوگی، پیسہ ہوگا یا ہم جنس ہوگا تو پھر جو حاجت ایک ہی ہوگی۔ اب جو ہے مطلب جنس کی مقابلے میں آ جائے گا، جنس خلاف جنس کے مقابلے میں نہیں آئے گا، بلکہ جنس کے مقابلے میں آئے گا، کیونکہ حاجت مکئی سے مکئی یعنی دونوں کی ایک ہی حاجت ہو سکتی ہے، الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں کہ اکثر اغلب ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات سمجھ لو کہ سود جو ہے، سود تمام شریعتوں میں کیا ہے؟ سود جی حرام ہے۔ تورات میں، انجیل میں، ساری شریعتوں نے سود کو کیا کیا ہے بتاؤ جی؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سود اور بے میں جو ہے بہت سارے فرق ہے، سود اور بے کے اندر۔ سود خور آدمی حریص ہوتا ہے، سمجھ میں آگے جی، اور صدقہ والا آدمی یا بے کرنے والا آدمی حریص نہیں ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے صدقہ کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، اور سود خور آدمی بالکل بے رحم ہوتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے سود کی مذمت کی گئی۔ سود کی پھر 2 قسمیں ہیں جی، ایک ربا الفضل ہے، ایک ربا النساء ہے۔ ربا الفضل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، 1 من گندم دینا اور 2 من لینا، یہ ربا الفضل ہے۔ ایک ربا النساء ہے، 1 من گندم میں نے آپ کو دے دیا اور 1 مہینہ بعد میں نے کہا کہ 2 من گندم مجھے دے۔ ٹھیک ہے، اب 1 مہینہ بعد جو ہے 1 من گندم تو 1 کے مقابلے میں آ گئے، وہ 1 من کس کے مقابلے میں آ گئے؟ وہ مدت کے مقابلے میں آ گئے، اور مدت کو عوض ہے بتاؤ تو؟ اس کو ربا الفضل، ربا النساء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ربا النساء۔ ربا الفضل بھی حرام ہے اور ربا النساء بھی حرام۔ نساء کا مطلب کیا ہوا؟ 10,000 روپے میں نے آپ کو دے دیا، میں نے کہا ابھی یہ 1 سال بعد میں دے دو، لیکن 10 کی بجائے کتنا دے دو؟ 20 دے دو۔ اب 10,000 تو 10 کے مقابلے میں آئے، اور وہ جو 10,000 ہے کس کی عوض میں ہے؟ وہ اس کا اور کوئی عوض نہیں بن سکتا ہے سوائے یہ کہ 1 سال تک جو ہے ادھار آپ کے پاس رہے گا، اور وہ اس سال تک وہاں رہنا کوئی عوض نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ بلا عوض ہو جائے گا، اس کو ربا۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ آج کے کہتے ہیں نا کہ صحابہ کے زمانے میں لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، وہ کہتے ہیں ربا جو ہے نسا مراد تھا، وہ جو ہے اس طرح سے لوگ قرض دے کر کے آگے جو ہے توڑتے تھے، لہذا یہ حرام۔ تجارتی جو سود ہے نا، تجارتی سود یہ حرام نہیں ہے آج کل جو لوگ استعمال، حالانکہ ربا الفضل ہو یا ربا النساء ہو یا ہر لحاظ سے جو ہے سود کیا ہے بتاؤ جی؟ حرام ہے، قطعی حرام۔ اور ادنا گناہ سود کا یہ لکھا ہے کہ جی سود خور آدمی ایسے جیسے بیت اللہ کے اندر جو ہے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ۔ اچھا دیکھو جی، ذالکہ یہ انجام اس لیے بأنہم قالوا، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے جو ہے ربا کی مثل ہے، انما الربا مثل البیع کی بجائے انما البیع مثل الربا کے لئے،
کہ ربا کو اصل ٹھہرا ہے اور بے کو جو مشبہ ٹھہرا ہے، اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں مبالغہ۔ انہوں نے کہا کہ ربا حلت میں اصل ہے، اصل بے فرع ہے، اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ انما الربا مثل البیع، کیونکہ بات تو ربا میں تھی نا، بیع میں تو نہیں تھی، تو انہوں نے الٹ کر کے کیا کہا، انما البیع مثل الربا۔ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب، کس طرح سے برابر ہو سکتا ہے؟ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا بیع کو، ربا کو حرام کر دیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پس وہ آدمی جس کے پاس آ گیا موعظہ، کوئی وعظ، من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے، فانتہا، اگر وہ رک جاتا ہے، فلہ ما سلف، اس کے لیے جو کچھ پہلے اس نے کیا وہی ملے گا۔ وامرہ الی اللہ، مزید سود کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کچھ کھایا ہے کھایا ہے۔ وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ جو ہے باطنی اللہ کیا ہے۔ ومن عاد، دوبارہ لوٹتا ہے سود کی طرف، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم والا ہے، ہم فیہا خالدون، حلال سمجھ کر کھاتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آگے فرق بیان کیا ہے سود کا اور صدقے کا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹا دیتے ہیں ربا کو، ویربی الصدقات، اور بڑھا دیتے ہیں صدقات۔ تفسیر عثمانی میں مثال پیش کیا ہے علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے، شیخ الہند نے، کہ ربا کھانے والا، سود کھانے والا آدمی ایسا ہے جیسے آدمی پھول گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ دیکھے کر کہے گا کہ میں بڑا موٹا ہوں، واہ 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 واہ، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے پھیپھڑے ختم ہے، 3-4 دن بعد کدھر جا پہنچ جائے گا بتاؤ، آرام سے قبرستان پہنچ جائے گا، اور ادھر وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ میں کیا ہو جی، موٹا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سود خور کی مثال ہے۔ اور صدقہ والا آدمی بظاہر دیکھ کر کے جو ہے چھوٹا پتلا سے ہے، لیکن اصل انرجی طاقت اس میں موجود ہے، یہ مثال انہوں نے دی۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹا دیتے ہیں سود کو، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں، واللہ یحب کل کفار اثیم، لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کل کفار، مستحل جو ہے سود کو حلال سمجھنے والا، اسیم معنی سود کا کاروبار کرنے والا اللہ پسند نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ ان کی لیے سزا دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ انشاءاللہ اس کو مغرب کے بعد آ جاؤ تو مکمل کریں گے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا صحیح ہے، ابھی کافی ٹائم ہو گیا، صحیح ہے، مغرب کے بعد انشاءاللہ سورت پوری کریں گے، اور کل انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔